اور جانبدارانہ انتخابات ہیں۔ اس انتخاب کو کسی صورت شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد اور 25 کروڑ عوام کے جمہوری حق کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ غریب اور مقروض قرضوں کے بوجھ تلے دبے پاکستان کے 65 ارب روپے براہ راست اور انتخابی اخراجات کے 1 ارب 50 ارب روپے ضائع کر دیے گئے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور عوام کا اعتماد مجروح کر دیا گیا۔ انتخابات 2024 کی آبزرویشن کے لیے کم و بیش تمام اداروں، تنظیموں اور نمائندگان نے عدم اطمینان اور غیر شفافیت کی نشاندہی کی ہے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تحفظات، اعتراضات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں، اور نہ ہی آج تک EMS کی گمشدگی کا کچھ پتہ چل سکا ہے۔ 8 فروری 2024 پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ، موبائل فونز کی بندش اور پولنگ وقت کے اختتام کے بعد نتائج کی ترتیب اعلان میں سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تاخیر کی گئی۔ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج کی تیاری میں فارم 47 میں من پسند نتائج ترتیب دیے گئے۔ حلقہ جات کے امیدواران کو نکال کر آروز اور انتظامیہ نے انتخابی نتائج ترتیب دیے، جو سراسر انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ نیز یہ امر بہت ہی اہم ہے کہ ڈیجیٹل دور میں الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال سے انکار انتخابات ہائی چیکنگ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحکام کا آئینی اور پائیدار راستہ انتخابات ہی ہیں، لیکن انتخابی عمل کو ریاستی انتظامی طاقت سے مکمل طور پر مجروح کر کے قومی سلامتی اور داخلی استحکام کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلا گیا ہے، جو حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا، جس سے سراسر نقصان ملک اور عوام کا ہے۔ انتخابات کے نتائج میں زور زبردستی سے تبدیلی نے انتخابات اور ووٹ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ انجینئرڈ نتائج سے پورا نظام جعلی ہو گیا ہے۔ جعلی نتائج سے بننے والے حکومتی نظام بھی جعلی ہوگا، اور ایسا حکومتی نظام عوام میں عزت اور استحکام کی بجائے عدم استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ سیو دا ڈیموکریسی قومی مکالمہ کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ناکامی تسلیم کرے، قوم سے معافی مانگے اور چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ نگران حکومتیں غیر جانبدارانہ انتخابات کی اپنی واحد آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور پے در پے ہر 5 سال کے بعد نگران حکومتوں کی موجودگی میں غیر جانبدارانہ انتخابات کا تصور بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تمام سیاسی جمہوری جماعتوں اور قیادت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے عصر نو محفوظ نظام کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت سازی کے مراحل کے فوراً بعد وفاقی حکومت کا اولین کام یہی ہو کہ غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے، تاکہ انتخابات 2024 پر تحفظات کم از کم وقت میں تحقیقات مکمل ہوں۔ قومی سیاسی جمہوری قیادت تسلیم کرے کہ سیاسی ڈائیلاگ کا دروازہ بند کرنے سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ سیاسی فیصلے ایوانوں سے نکل کر میدانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ قومی قیادت بلا تاخیر قومی ترجیحات پر قومی ڈائیلاگ کرے اور انتخابات 2024 کے مستقبل کا سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے۔ اقتصادی بحران خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ غربت، مہنگائی، بجلی، گیس، پٹرول، پانی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ سے تجارت، زراعت، صنعت پست ترین سطح پر پہنچا دی گئی ہے۔ سیاسی مسائل کے سیاسی حل اور اقتصادی بحرانوں کے حل کے لیے قومی میثاق معیشت
नागुज़ीर है। हुकूमत साजी तो आइनी जमहूरी ज़रूरत है, लेकिन वजूद में आने वाली हुकूमतें जान लें, मुनक़सिम मैंडेट, मुतनादा धांधली ज़दा इलेक्शन, मीडिया सोशल मीडिया की मौजूदगी में इंतखाबी तनाज़ को नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। इसलिए जमहूरियत के बचाव और अवामी एतमाद की बहाली 25 करोड़ अवाम के सियासी जमहूरी इंतखाबी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी क़यादत को दो टोक फैसला करना होगा, वगरना तमाम तर हालात ऐवानों से सड़कों पर चले जाएंगे। इजलास का दो टोक मौक़िफ़ है कि सियासी जमहूरी क़यादत और सिविल सोसाइटी आइन और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी भी आइन से मावरा इक़दाम की अवामी ताकत से मज़ाहमत की जाएगी। ये वो नुकात हैं कि जो इस वक्त गुफ्तगू में हम सब के सामने आए हैं। इत्तफ़ाक़ है। तो अब मैं मोहतरम सिराजुल हक़ साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो इस आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आप सबका शुक्रिया भी और इख्तितामी कलिमात भी और आज की इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो भी एक माख़ज़ है वो आप सबके सामने पेश फरमाएँ और मीडिया के ज़रिए कौम के सामने भी आज के इस पूरी कॉन्फ्रेंस के नुक्ता नज़र को पेश फरमाएँ। जनाब सिराजुल हक़ साहब।